الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک نہایت ہی مفید حدیث جس میں صحابی رسول نے 24 ایسے سوالات کیے ہیں جو آج ہر انسان کا سوال ہے۔ حضور نے ان سوالات اور ان مشکلات کا نبوی حل بتایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ حدیث کو پورا سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میں آپ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، اللہ سے ڈر، تو بڑا عالم بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، قناعت اختیار کر، تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے اچھا انسان بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو لوگوں کو نفع پہنچا، اچھا آدمی بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کیا کرو، تم بڑے عدل والے بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کر، تو اللہ کا خاص بندہ بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں بہت نیک بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کیا کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یوں عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ فرمان بردار بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، فرائض باقاعدگی سے ادا کرتے رہو، فرمان بردار بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت گناہوں سے پاک اٹھایا جاؤں۔ حضور نے فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، روز قیامت بغیر گناہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت نور ہی نور میں اٹھایا جاؤں۔ حضور نے فرمایا، کسی پر ظلم نہ کرو، اور روز قیامت نور ہی میں اٹھائے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے۔ حضور نے فرمایا، تو اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کر، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، استغفار کیا کر، تیرے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں بڑا عزت والا بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، اللہ کا شکوہ مخلوق کے آگے نہ کیا کر، تو بڑا آدمی بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھا دیا جائے۔ حضور نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، اس چیز کو پسند کر جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرے، اور اس چیز کو ناپسند جان جس کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند بتائے۔ اس نے سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ حضور نے فرمایا، کسی پر غصہ نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غصے سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا،
میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگے۔ حضور نے فرمایا حرام کھانے سے بچتا رہے، تیری دعائیں قبول ہوگی۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت سب بندوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تجھے بندوں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عیب چھپا لے۔ حضور نے فرمایا تو اپنے بھائیوں کی عیب چھپا لے، اللہ تعالیٰ تیرے عیوب لوگوں سے چھپائے گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے ساتھ بندوں کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا نادم ہو کر رونے دھونے اور بیماریوں کے ساتھ۔ اس نے کہا کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ہے؟ حضور نے فرمایا اچھے اخلاق، عاجزی، مصائب پر صبر اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اس نے کہا کون سی برائی اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ہے؟ حضور نے فرمایا برے اخلاق اور بخل۔ اس نے کہا کیا چیز رحمان کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ حضور نے فرمایا چھپ کے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اس نے کہا کیا چیز ناری جہنم کو بجھا دیتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ روزہ ناری جہنم کو بجھا دیتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔